السلام علیکم دوستو۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے علی، میں چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کے دلوں پہ راج کروں، تو میں ایسا کیا کروں؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص دل پہ راج کرنا چاہتا ہے تو وہ لوگوں پہ احسان کرنا شروع کر دے۔ جیسے جیسے تم لوگوں پہ احسان کرتے جاؤ گے، لوگوں کے دلوں پہ تم راج کرتے جاؤ گے۔ تو اس پر اس نے کہا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں کسی پہ احسان کر سکوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، اگر تم کسی پہ احسان کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر یہ کرو کہ جب تم نیند سے اٹھو تو صبح سے لے کر رات تک ایک وعدہ کرو۔ اے علی، کون سا وعدہ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنے رب سے وعدہ کرو کہ صبح سے لے کے رات تک میں جس جس کو دیکھوں گا، جس شخص سے ملوں گا، اس کو دیکھ کے مسکراؤں گا، اس لیے نہیں کہ وہ مجھ سے اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ جب تم روزانہ اللہ سے وعدہ کرو گے اور اب اپنے دن کا آغاز کرو گے تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے اللہ تمہیں ایسا بنا دیکھا کہ تم ہر کسی کے دل پہ راج کر سکو گے۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ 7 گھروں میں اللہ کی لعنت ہوتی ہے اور ان 7 گھروں سے برکت چلی جاتی ہے۔ تو وہ 7 گھر کون سے ہیں ہم آپ کو آج بتانے والے ہیں، تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عورت کو یہ 5 حق دے دو تو آپ کا گھر جنت بن جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ نے سانپ کو کیوں پیدا فرمایا، یہ کاٹنے اور مارنے والا سانپ اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا؟ یہ ویڈیو بہت ہی پیاری ہونے والی ہے، تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھو۔ نمبر 1، رات کو کھانا کھانے کے برتن صاف نہ کرنا۔ دوستو، گھروں میں اکثر یہ بات دھیان نہیں دی جاتی ہے کہ رات کے جو برتن ہوتے ہیں وہ ایسے ہی بنا دھوئے رکھ دیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صبح کو دھو لیں گے، حالانکہ ایسا کرنے سے گھر کی برکت چلی جاتی ہے اور اللہ کی لعنت آتی ہے۔ نمبر 2، جنابت کی حالت میں کھانا کھانے سے۔ دوستو، ناپاکی کی حالت میں کھانا کھانے سے گھر میں بے برکت آتی ہے۔ ناپاکی کی حالت میں اس وقت کھا سکتے جب سحری کا وقت ختم ہونے والا ہو۔ جن گھروں میں لوگ ناپاکی کی حالت میں کھانا کھاتے ہیں تو ایسے گھروں میں بھی برکت نہیں ہوتی۔ نمبر 3، والدین کا ادب نہ کرنے سے۔ دوستو، والدین کا ادب، جس گھر میں بدتمیزی کی جاتی ہے تو ایسے گھروں میں بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے اور ایسے گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ نمبر 4، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے۔ دوستو، جو لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں ان کے گھر سے برکت چلی جاتی ہے، تنگ دستی آ جاتی ہے، اسی لیے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 5، گھر کے جالوں کو صاف نہیں کرنے سے۔ دوستو، گھر کے جالے صاف نہ کرنا تو یہ بھی تنگ دستی کی علامت ہے۔ بعض لوگ مکڑی وغیرہ کو جالے اس لیے نہیں صاف کرتے، کہتے ہیں کہ مکڑی کو نہیں مارنا چاہیے، تو ایسا کچھ نہیں ہے، مکڑی کو مار سکتے ہیں اور اس کے جالوں کو صاف کرنا چاہیے۔ نمبر 6، فجر کی نماز پڑھ کر فوراً سو جانے سے۔ دوستو، جو لوگ فجر کی نماز پڑھ کر سو جاتے ہیں تو ان کے گھر بھی برکت نہیں ہوتی۔ اب آپ ذرا خود سوچیں کہ فجر کی نماز پڑھ کر سو جانے سے برکت ختم ہو جاتی ہے، تو جو لوگ فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتے تو ان کے گھر میں بھلا خیر و برکت کیسے ہوتی ہے؟ تو فجر کی نماز ضرور پڑھنا چاہیے۔ فجر ہی کیا 5 وقت کی نماز کی پابندی ضرور کرنا چاہیے۔ نمبر 7، 40 دن سے زیادہ زیر ناف کے بال نکالنے سے۔ دوستو، غیر ضروری بال اور ناخن کو نکالنا چاہیے، اگر یہ نہیں کیا تو اس سے گھر میں تنگ دستی آ سکتی ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا، عورت کو یہ 5 حق دے دو تو آپ کا گھر جنت بن جائے گا۔ تو وہ 5 حق کون سے ہیں؟ آپ دھیان سے سنیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا علی، آنے والے وقت میں گھر کی بے سکونی، بربادی اور انسان کی سب سے بڑی مصیبت کا سبب کیا ہوگا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اے شخص، آنے والے وقت میں انسان کی بربادی، بے سکونی اور سب سے بڑی مصیبت کا سبب عورت کی بغاوت ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ یا علی، عورت کی بغاوت کیوں ہوگی؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ عورت کی بغاوت اس لیے ہوگی کیونکہ مرد عورت کے حق پامال کرنے لگیں گے
اپنی بیویوں کو غلام سمجھنے لگیں گے اور اس کو بے عزت کرنے لگیں گے، اور یوں انسان اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے سکون کو تدفین کرنے لگے گا۔ اس شخص نے دست ادب کو جوڑ کر یہ عرض کیا کہ یا علی، عورت کے کون کون سے حق مرد پر واجب ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا حق کہ مرد جب بھی اپنی بیوی سے بات کرے اخلاق کے ساتھ بات کرے، اس کی عزت کرے، اس سے پیار کرے اور کبھی بھی کسی کے سامنے اسے بے عزت نہ کرے۔ جو بات اسے سمجھانا چاہے وہ پیار سے اکیلے میں سمجھائے، کیونکہ اصلاح اکیلے میں ہی کی جاتی ہے۔ جو دوسروں کے سامنے کی جائے وہ اصلاح نہیں بلکہ انسان کو بغاوت کی طرف مائل کر دیتی ہے۔ دوسرا حق، اللہ نے عورت کو احساسات کی مٹی سے بنایا ہے، اس لیے تو وہ ہر پل کسی نہ کسی احساس کے زد میں رہتی ہے۔ مرد کو چاہیے کہ اپنے بیوی کے چھوٹے چھوٹے کاموں پہ شکریہ ادا کرتے رہے، اس کے چھوٹے چھوٹے اچھے کاموں کی تعریف کرتا رہے، بار بار اپنی محبت اور سچائی کا اظہار کیا جائے تاکہ عورت کے احساسات اپنے مرد کے اور مائل ہو، کسی غیر مرد کی طرف نہیں۔ تیسرا حق کہ مردوں کو چاہیے کہ گھر کے کاموں میں اپنے عورت پر رحم کرے اور اس کا ساتھ دے، اس کا ہاتھ بٹائے۔ چوتھا حق، اپنی بیوی کا کبھی بھی مذاق نہ اڑائے، جو باتیں اسے نہ آتی ہو تو اسے اس کی تعلیم دے، اس طرح سے اسے تعلیم دے کہ کبھی بھی اس کو اس کا کمتری کا احساس نہ ہو۔ اور پانچواں حق، اپنے عورت کا خیال رکھے اور اس کا احساس کرے اور ہر ضرورات زندگی جو عورت اپنے لیے چاہتی ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، جب مرد اپنے یہ 5 حق پورے کرے گا تو عورت کبھی بھی غافل نہیں ہوگی۔ تو دوستو، عورت کے 5 حق ہوتے ہیں جو اگر اسے دے دیے جائے تو آپ کا گھر جنت بن جائے گا۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا، اللہ نے سانپ کو کیوں پیدا کیا؟ یہ کاٹنے اور مارنے والا، نقصان پہنچانے والا سانپ، اس کو اللہ نے آخر پیدا کیوں کیا؟ حضرت علی کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا علی، آپ علم کے گھر کا دروازہ ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر کسی چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس میں انسان کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کاٹنے اور مارنے والا سانپ جو جگہ جگہ پھرتا رہتا ہے، اس سے بھلا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ نے اس کو پیدا کیوں کیا؟ تو حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ اپنی بنائی ہوئی ہر چیز سے پیار کرتا ہے۔ افسوس تو یہ ہے کتنا اللہ کتنا کریم ہے، انسان اتنا ہی اس کے کرم سے نوافق ہے۔ اے شخص، اللہ نے سانپ کے منہ میں زہر اس لیے رکھا تاکہ سانپ زور زور سے پھونک مارے، اور اس ہوا کی بدولت فضا میں جتنی ایسی بیماریاں ہوتی ہے جو انسان کے لیے نقصان والی ہوتی ہے تو وہ تمام بیماریاں ختم ہو جائے۔ اے شخص، یاد رکھنا، انسان کے وجود میں ایسی بیماریاں ہوتی ہے جن کا علاج اللہ نے سانپ کے زہر میں رکھا ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ انسان تو صرف وہی جانتا ہے جو وہ جاننا چاہتا ہے۔